ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھ رہے ہیں کہ سرکار مصلی پہ بیٹھے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا آیا. سرکار نماز پڑھا کر جو فارغ ہوئے نا, کھجوروں کا ٹوکرا آیا. تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا, علی یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاؤ, ایک ایک سب میں بانٹ دو. آپ فرماتے میں نے ایک ایک سب میں بانٹ دی, میں نے ٹوکرا آ کر رکھا, کچھ کھجوریں بچ گئی تھی. حضور نے فرمایا ایک تم بھی اٹھا لو. میں نے ایک اٹھا لی. حضور نے فرمایا باقی کھجوریں حجروں کے اندر بھیج دی جائیں امہات المؤمنین کے پاس. سرکار کائنات نے جس طرح کھجوریں تقسیم کروائیں, مولا علی کہتے ہیں میں اٹھا, فجر کی نماز کا وقت تھا, اذان ہو رہی تھی, لیکن وہ دور حضور کا نہ تھا, وہ دور حضرت عمر فاروق کا تھا. میں مسجد میں پہنچا, حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی, نماز سے فراغت ہوئی, حضرت عمر نے چہرہ کیا نمازیوں کی طرف, حضرت عمر بیٹھ گئے, اتنے میں کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا. حضور نے فرمایا علی ادھر آؤ. جب میں قریب آیا فرمایا اٹھاؤ, ایک ایک کھجور سب کو دے دو. میں نے ایک ایک کھجور سب کو دے دی. حضرت علی کہتے ہیں میں نے اسی طرح آ کر ٹوکرا رکھا تو حضرت عمر نے فرمایا ایک کھجور تم بھی اٹھا لو. حضرت علی کہتے ہیں میں نے ایک کھجور اٹھائی تو میں نے کہا عمر دوسری کھجور نہیں ملے گی. حضرت عمر نے مجھے دیکھتے ہوئے فرمایا اگر خواب میں سرکار نے 2 کھجوریں دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا, سرکار نے ایک دی ہے تو میں دوسری نہیں دے سکتا, دوسری نہیں دے سکتا. یہ حضرت عمر کی خلافت کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کر رہے تھے حضرت علی نے وہی کچھ کرتے حضور کو دیکھا ہے. یہ نیابت حقہ کی دلیل ہے, یہ خلافت ثابتہ کی دلیل ہے کہ حضرت عمر نبی کا سچا جانشین ہے, حضور کا سچا غلام ہے. حضرت گرامی, حضرت عمر کی شان کے کیا کہنے. حضرت عمر فاروق اعظم نے تو خلافت کو اس قدر وسعت دی کہ ہر طرف 25 لاکھ, ایک روایت میں, دوسری میں آتا ہے 60 لاکھ مربع میل کا بادشاہ. حضرت عمر فاروق اعظم مشرق میں جس کی سلطنت بمبئی تک پہنچ چکی تھی, ہندوستان کے بمبئی تک جس کی سلطنت کا یہ ایک وسیع ایریا تھا, مشرق میں ادھر, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں بڑی وسعت پیدا ہوئی. آپ کے دور مبارک کے اندر بڑی فتوحات ہوئی. حضرت عمر نے کیسر و کسرا جو اس دور کی سپر پاور طاقتیں تھی ان کے غرور کو مٹی میں ملا دیا تھا. حضرت عمر کے دور میں جب کیسر و کسرا کے سلطنت تباہ ہوئی اور اس وقت مال غنیمت آیا, وہ نہریں سونے اور چاندی کی جو ہتھوڑوں کے ساتھ توڑی گئی, صحابہ نے وہ سونا چاندی اٹھایا اور مال غنیمت اٹھایا, مسجد نبی میں ڈھیر لگا دیا. آج حضرت عمر بیٹھے ہیں, مسجد نبی کے اندر سونے چاندی کا ڈھیر ہے, مال غنیمت کا ڈھیر ہے, پر عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. حضرت علی نے کہا عمر روتے کیوں ہو, اس دھرتی پر 2 ہی تو طاقتیں تھی جو سپر پاور تھی کیسر و کسرا کی, وہ تو تم نے مٹی میں ملا دی, انہیں تو تم نے زیر نہیں کر لیا. اب تیرے اوپر خدا کے سوا کوئی نہیں ہے, کوئی دنیا کا بڑا حکمران ہے, پر یہ بتا روتا کیوں ہے. حضرت عمر نے کہا علی یہ آنسو غم کے نہیں ہیں, یہ آنسو خوشی کے ہیں, یہ آنسو خوشی کے ہیں, پر روتا اس لیے ہوں, اے علی روتا اس لیے ہوں, یہ دیکھ یہ مجاہدین, یہ فورس, یہ فوج جو سارنگ اور جمینوں کے سفر کر کے آئے, یہ عجم سے آئے عرب کی طرف, مال غنیمت کندھوں پہ اٹھا کے لائے, گھوڑوں خچروں پہ اٹھا کے لائے, پر حال یہ ہے کہ مال غنیمت کی ایک سوئی, مال غنیمت کی ایک سوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی. ایسے ہمارے بس جوش ایو سے والا اشارے نہیں تھے, گھڑیاں نہیں تھے, سارا کچھ تو جو. آج میں ایک جگہ گیا تو ایک علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے اور بڑی اچھی بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے پٹواری کے پاس جائیں وہ 2 گھنٹے بٹھا دیں کوئی پریشانی نہیں, جی بینک میں جائیں وہاں 10 گھنٹے چٹ ہو جائیں کوئی پریشانی نہیں, جی بل ادا کر رہے ہیں وہاں پر لین کے اندر پسینے سے شرابور ہو گئے, وہاں پر پسینہ ہو گئے, اور لین میں بھی کھڑے ہیں بھوکے پیاسے, کوئی پریشانی نہیں. ادھر نماز میں 2 منٹ اوپر ہو گئے, تقریر میں 4 منٹ اوپر ہو گئے تو بڑی پریشانی ہے. توجہ آپ بولو ذرا اونچا محبت اللہ. آپ کو نہیں کہہ رہا, ویسے ہی میں نے سنایا ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. حضرت عمر رو رہے ہیں, اے علی رونا اس وجہ سے ہے کہ یہ مخلوق
ان کی خوراک اچھی نہیں، ان کی سواریاں اچھی نہیں، پر دیکھ یہ مال غنیمت لے کر آئے سینکڑوں میل دور سے، راستے میں جنگل ہے، سہارا ہے، دریا ہے، لیکن حال یہ ہے بھوک و افلاس بھی تو ہے، جسم پہ کپڑے پورے نہیں ہیں، خوراک اچھی نہیں ہے، ان کی سواریاں اچھی نہیں ہے، پر ایک سوئی ان کی نہ ادھر ہوئی ہے نہ ادھر ہوئی ہے۔ مال غنیمت میں دیانتداری کا عالم یہ ہے، میں ان کی دیانتداری دیکھ کر رو رہا ہوں کہ میرے نبی کے غلام کتنے بڑے دیانتدار ہیں، کتنے بڑے امانتدار ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کہا جاتا ہے کون سا نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہو، کون سا اسلامی نظام لانا چاہتے ہو، اور ہم کہتے ہیں یہی جو حضرت عمر کا تھا، جو آپ کی جو حضرت عمر کا تھا۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ حضرت علی نے فرمایا عمر آج تیری فوج تیری سپاہ اگر امانتدار ہے، دیانتدار ہے، کرپشن نہیں، بدعنوانی نہیں، ان کے اندر اگر جھوٹ نہیں، فریب نہیں، خیانت نہیں، لوٹ مار نہیں، غائب غری نہیں ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہی دیانتدار ہے، ان کا حکمران دیانتدار ہے اس لیے یہ دیانتدار ہے، ان کا حکمران دیانتدار ہے، اور دیانتداری اوپر سے آتی ہے۔ آج حکمران کہیں کہ ہماری رعایا بس سیدھی سادی ہو جائے، دیانتدار ہو جائے، ہم ہوں یا نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ آپ کی۔ وآخر دعوانا